السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی دل کے اندر ایک بوجھ سا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خاموش سا غم سینے کے اندر بیٹھ گیا ہو۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، مگر پھر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر کچھ ایسا ہے جو دھلنا چاہتا ہے، اور وہ دھلتا ہے صرف ایک لفظ سے، استغفار۔ دوستو، ایک واقعہ سنو۔ ایک صحابی جنہوں نے اسلام سے پہلے ایک قتل کیا تھا، دل میں ندامت تھی، روح بے چین تھی۔ پھر وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان لے آئے۔ ان کے آنسو بہتے جاتے اور وہ کہتے، یا رسول اللہ، کیا میرے لیے بخشش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام سے پہلے کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے استغفار کا کمال۔ یہ انسان کا ماضی نہیں بدلتا، مگر انسان خود بدل جاتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو گر کر بھی لوٹ آتا ہے، جو شرمندگی کے ساتھ سجدے میں سر رکھتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، میں پھر آ گیا ہوں۔ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہر طرف دروازے بند نظر آتے ہیں۔ کاروبار گرتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور دل میں ایک بے نام سی بے چینی بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت رک سی گئی ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دروازے اللہ بند نہیں کرتا، ہم خود بند کر لیتے ہیں، اور وہ دروازہ ہے استغفار۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ یہ کیسا عجیب وعدہ ہے کہ زبان پر استغفار آئے اور آسمان سے رحمت برسے۔ یہ صرف آخرت کا سکون نہیں دیتا، یہ دنیا کی آسانیاں بھی کھول دیتا ہے۔ آج ہر طرف وہی منظر ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، رزق کے پیچھے، کامیابی کے پیچھے، نام کے پیچھے، مگر جتنا وہ بھاگتے ہیں اتنا ہی خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں دولت ہے مگر سکون نہیں، کسی کے پاس رشتہ ہے مگر دل کا سکون نہیں، اور کسی کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ خود کو اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ گناہ انسان کی زندگی کے نظام کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یعنی ہر دکھ، ہر تنگی، ہر رکاوٹ شاید اس لیے ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اللہ کو بھلا دیا۔ ہم نے اس کی نافرمانی کو معمول بنا لیا، اور پھر پوچھتے ہیں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ اللہ کی ناراضی شور نہیں کرتی، وہ خاموشی سے دل کے اندر اترتی ہے۔ پہلے دعائیں بے اثر ہونے لگتی ہیں، پھر نعمتیں بے برکت ہو جاتی ہیں، اور پھر دل سے روشنی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کبھی مکمل طور پر ناراض نہیں ہوتا۔ استغفار یہ کوئی عام لفظ نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ جو بند ہو جائے تو انسان گناہوں کے اندھیرے میں قید ہو جاتا ہے، اور جب کھل جائے تو نور، رحمت اور سکون کے دریا بہہ پڑتے ہیں۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری ہو اس کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہو۔ ابن ماجہ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پر کوئی گناہ نہ تھا۔
سوچنے کی بات ہے، جب پاک ترین ہستی دن میں 70 بار اللہ سے رجوع کرے تو ہم گناہگاروں کو کتنا رجوع کرنا چاہیے؟ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی یہی درس دیتا ہے۔ جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ الفاظ بندگی کی معراج ہیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نہ بخشے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ کبھی فرصت میں بیٹھ کر دل سے کہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تم دیکھو گے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے اور دل میں ایمان کی ایک گرمی محسوس ہوگی۔ یہی ہی ہے استغفار، لفظ نہیں بلکہ دروازہ، وہ دروازہ جو جب کھل جائے تو رحمت، رزق اور سکون اندر اتر آتا ہے۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرو، اللہ بارش دے گا۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہا، میرے گھر میں تنگی ہے، غربت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرو، اللہ رزق دے گا۔ تیسرا شخص آیا اور کہا، میری کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، استغفار کرو، اللہ سب آسانیاں عطا کرے گا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ استغفار صرف ایک عبادت نہیں، یہ زندگی کا نظام ہے۔ بارش ہو یا روزی، سکون ہو یا اولاد، سب کی کنجی اللہ نے ایک لفظ میں رکھی ہے، استغفار۔ ایک شخص تھا جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، دن رات محنت کرتا مگر سکون نہ ملتا۔ ایک دن اس نے کسی بزرگ نہیں بلکہ قرآن میں وہ آیت پڑھی جس میں نوح علیہ السلام نے کہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر نماز کے بعد صرف استغفار کرے گا۔ چند ہفتوں میں اس کا کاروبار بدل گیا، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور چہرے پر وہ روشنی لوٹ آئی جو سالوں سے غائب تھی۔ وہ کہتا ہے، مجھے لگا میں نے دنیا بدل لی، لیکن اصل میں اللہ نے میرا دل بدل دیا تھا۔ یہ ہے استغفار، دل کو ہلکا کر دینے والا، زندگی کو روشن کر دینے والا۔ یہ وہ لفظ ہے جو بند گلی کو راستہ بنا دیتا ہے، جو روئے ہوئے دل میں امید کا دیا جلا دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کو صرف ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، استغفار۔ آج ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ کاروبار چلا دے، یا اللہ قرض اتر جائے، یا اللہ دل کو سکون دے، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ دعا کے دروازے پر ایک قفل لگا ہوا ہے، اور وہ قفل تب کھلتا ہے جب زبان سے استغفار نکلتا ہے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن دروازہ ہی بند رکھتے ہیں، اور وہ دروازہ استغفار ہے۔ جب دل سچے احساس کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے تو فرشتے حرکت میں آتے ہیں، رحمت آسمان سے اترتی ہے اور رزق کے رکے ہوئے دریا بہہ پڑتے ہیں۔ استغفار وہ کنجی ہے جو زمین سے آسمان تک رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وہ امید ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ یقین ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، استغفار کرو، پھر توبہ پر قائم رہو، اللہ تمہیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ استغفار صرف گناہوں کو نہیں دھوتا، یہ دل کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ مایوسی کو امید میں اور تندرستی کو برکت میں بدل دیتا ہے۔ اگر تمہاری روزی رک گئی ہے، اگر تمہارے کام میں برکت نہیں، اگر تمہارا دل بے چین ہے، تو کسی عامل کے پاس مت جاؤ، بس دل سے کہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تم دیکھو گے آسمان سے بارش ہی نہیں،
रहमत भी बरसेगी। तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून उतरेगा जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस्तिग़फ़ार पर कायम रहे अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, और जहां से गुमान ना हो वहां से रिस्क देता है। यह हदीस सिर्फ अल्फाज नहीं, यह जिंदगी का कानून है। जब दिल गुनाह के बोझ से झुक जाए और जबान से अस्तग़फिरुल्लाह निकले तो अल्लाह उस दिल को धो देता है। कभी तुमने महसूस किया है कि गुनाह करने के बाद दिल जैसे बुझ सा जाता है? ऐसा लगता है जैसे रूह पर गिर जम गई हो, चेहरे पर एक बोझ, दिल पर एक खामोश दर्द। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें पुकार रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नहीं, बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ गया उनके आमाल के सबब। यह जंग गुनाहों का जंग है। जब बंदा झूठ बोलता है, जुल्म करता है, नाफरमानी करता है, तो हर बार उसके दिल पर एक दाग लग जाता है। फिर एक दिन वो दिल जो कभी नूर से रोशन था सियाही से भर जाता है, और तब इंसान सोचता है, मेरा दिल पहले जैसा क्यों नहीं रहा? लेकिन अल्लाह ने इस जंग को साफ करने के लिए एक साबुन दिया है जिसका मुंह में इस्तिग़फ़ार रूह को नहला देता है और इंसान के अंदर वो पाकीज़गी लौट आती है जो कभी गुनाहों ने छीन ली थी। एक सहाबी का वाकया है जो हर रोज एक ही गुनाह में पड़ जाते थे और हर रात रोते हुए अल्लाह से माफी मांगते। कुछ लोगों ने कहा, तुम तो बार बार गुनाह करते हो, फिर तौबा क्यों करते हो? वो बोले, मैं गुनाह से मोहब्बत नहीं करता, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और इसी मोहब्बत में वापस लौट आता हूं। यही इस्तिग़फ़ार है, गिरना नहीं, गिर कर भी बार बार उठ जाना, क्योंकि अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो हार नहीं मानता। तुम जानते हो, जब कोई बंदा रात के अंधेरे में तन्हा अस्तग़फिरुल्लाह कहता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, ए रब, ये तेरा बंदा लौट आया है, और अल्लाह फरमाता है, मैंने उसके गुनाह माफ कर दिए क्योंकि ये शर्मिंदा है मेरे सामने। इस्तिग़फ़ार दिल का गुस्ल है, ये रूह का वज़ू है, ये वो खुशबू है जो गुनाहों के ताफ़ुन को ख़त्म कर देती है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुनाह के बाद वज़ू किया और 2 रक्कत नमाज पढ़कर इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ने उसके गुनाह बख्श दिए, चाहे वो समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यही इस्तिग़फ़ार का कमाल है। ये न सिर्फ गुनाहों को मिटाता है बल्कि गुनाहों के निशानात भी मिटा देता है। तो अगली बार जब तुम गुनाह करो, मायूस मत होना, सचमिंदा होना, मगर मायूस नहीं, क्योंकि अल्लाह नाराज नहीं रहता। और जब तुम अस्तग़फिरुल्लाह कहते हो तो तुम अल्लाह से नहीं, अपने असल से जुड़ जाते हो। कभी तुमने सोचा है अल्लाह कितना मेहरबान है? रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा खुश होता है जब वो तौबा करता है, उस ऊंट वाले से भी ज्यादा जो अपनी गुमशुदा सवारी पाता है। सोचो, एक मुसाफिर सहरा में है, प्यास से निढाल, जिंदगी खत्म होने के करीब। अचानक उसकी ऊंटनी गुम हो जाती है, जिस पर उसका खाना पानी सब कुछ था। वो मायूस होकर रेत पर लेट जाता है और मौत का इंतजार करता है। फिर जब आंख खुलती है तो वो ऊंटनी उसी के सामने खड़ी होती है। वो खुशी से चीख उठता है। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उससे भी ज्यादा खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके वापस लौट आता है। यही है इस्तिग़फ़ार का कमाल। ये बंदे को गुनाहों के अंधेरे से निकालकर अल्लाह की रहमत की रोशनी में ले आता है। आज रात से शुरू करो,
किसी अंधेरे कमरे में खामोशी में बैठ जाओ और सिर्फ कहो अस्तगफिरुल्लाह। तुम देखोगे दिल हल्का हो जाएगा, आंखें नम होंगी और अंदर कहीं से एक रोशनी उतरेगी, अल्लाह की रहमत की। अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने दिल के किसी कोने को छू लिया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो। शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी, किसी की उम्मीद, किसी का ईमान बदल जाए। और आखिर में तुमसे एक सवाल, क्या तुमने कभी ऐसा लम्हा देखा है जब इस्तिग़फ़ार ने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी? कमेंट में जरूर लिखो ताकि तुम्हारा तजुर्बा किसी और के दिल में ईमान जगा दे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह उन पर अजाब नाजिल नहीं करता जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहें। ये आयत दरअसल अल्लाह का वादा है कि जिस जुबान पर इस्तिग़फ़ार जारी है उस पर मुसीबत का दरवाजा बंद रहता है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ माफी मांगने का नाम नहीं बल्कि बंदगी का इजहार है। ये एक एतराफ है कि या अल्लाह, मैं कमजोर हूं मगर तेरा दर कभी बंद नहीं होता। इस्तिग़फ़ार वो कुंजी है जो कुफ्ल खोलती है, वो रोशनी है जो दिल के अंधेरों को चीर देती है, और वो दुआ है जिससे किस्मत बदल जाती है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ लफ्ज नहीं, ये बंदे और रब के दरमियान जिंदा ताल्लुक है, और जो इस ताल्लुक को कायम रखता है उसे दुनिया भी सुकून देती है और आखिरत भी नूर। अल्लाह हाफिज।